حسب معمول مفتی عمر صاحب جن کا بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ اپنا جو ہے وقت ہمیں دیتے ہیں. آز جو سون ٹاپک کت کرنک یہ اعتکاف. اب کچھ ہی دن ہیں، ایک دو دن میں تم لوگ یم خدایس نش بے قریب یسان گھن تم گھن اعتکافس مز. اللہ تعالیٰ یژھن سارنین زیادہ کھت زیادہ اعتکافس مز گھنچ توفیق دین اللہ تعالیٰ. لیکن اس میں اعتکاف میں بھی کچھ مسئلہ و مسائل ہیں، کن کو جانا چاہیے، کن کو نہیں جانا چاہیے، کیسے جانا چاہیے. تو یہ جو مسئلے ہیں مفتی صاحب سے پوچھیں گے. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب اعتکاف کے حوالے سے پہلے اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ جانا کیوں جانا چاہیے ایک انسان کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرب پانے کے لیے بہت ساری عبادتیں ہمیں بیان فرمائی ہیں. نماز کا پڑھنا یہ بھی بہت ہی بڑی عبادت ہے. نماز اسی طرح سے قرآن پاک کا پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. رمضان کے روزے رکھنا یہ بھی بڑی عبادت ہے. لیکن ایک عبادت یہ اعتکاف کی عبادت ہے، ایک نرالی عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عاشقانہ عبادت رکھا ہے. یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے در پہ چلے جاتے ہیں. بالکل اس انسان کی طرح جو کسی مجازی عشق میں مبتلا ہوتا ہے، غلط عشق میں مبتلا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے محبوب کے در پہ چلا جاتا ہے اور اس در سے باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا. آپ نے سنا ہوگا لیلا مجنون کے بہت سارے قصے مشہور ہیں. تو اس میں آتا ہے کہ جو یہ مجنون تھا وہ لیلا کی در و دیوار سے اتنی پیار و محبت کرتا تھا کہ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اس کے دروازے کے پاس بیٹھے بیٹھے اس نے پھر بعد میں دم توڑ دیا. تو یہ عشق جو ہوتا ہے، عشق کی کچھ خاص نرالی چیزیں ہوتی ہیں. تو اعتکاف بھی ان عبادات میں سے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بے انتہا محبت اور بے انتہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے انسان اختیار کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل زندگی جو مدینہ طیبہ میں گزاری ہمیشہ اعتکاف فرماتے رہے، کبھی اعتکاف کا ناغہ نہیں فرمایا. احادیث میں آتا ہے کہ صرف 2 دفعہ اعتکاف کا ناغہ ہوا. ایک دفعہ اعتکاف کا ناغہ اس لیے ہوا کیونکہ آپ سفر میں تھے، سفر سے واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف ہو چکا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتکاف کی قضا اگلے سال رمضان میں کی اور 10 کے بجائے 20 دن کا اعتکاف کیا. اسی طرح ایک دفعہ اور بھی مسئلہ ہوا، لیکن اس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد جو شوال کے 10 دن ہیں ان 10 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر روزہ بھی رکھا اور اعتکاف بھی کیا. یعنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا. اور اتنا ہی نہیں، بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا، 30 دن کا بھی اعتکاف فرمایا، پورے رمضان کا اعتکاف فرمایا. حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے 20 دن کا اعتکاف کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے اعتکاف کیا تھا تاکہ شب قدر کو میں تلاش کروں، لیکن ابھی نہیں ملی، اس لیے مزید 10 دن کا اور اعتکاف کرتے ہیں. اور اس کے بعد سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے تاکہ شب قدر جو ہے انسان کو مل جائے، معتکف کو مل جائے. تو 2 چیزیں. اور تیسری چیز ہے پھر اعتکاف کرنے کی فضیلت کیا ہے. اگر کوئی بندہ اعتکاف کرتا ہے تو اس کو ملتا کیا ہے؟ تو احادیث نقل کرنے سے پہلے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس بندے کو شب قدر مل جاتی. شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر یہ ایک رات. یعنی اگر کوئی بندہ اس ایک رات میں عبادت کرتا ہے تو گویا کہ اس نے 1000 مہینوں میں عبادت کی، تو اتنا زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے. تقریباً 83 ایئرز کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور اعتکاف والے کے لیے یہ ہے کہ جو ہی وہ مسجد میں اس نے اعتکاف کر لیا، اعتکاف کرنے سے لے کر جس دن اس نے اعتکاف کیا اور جس دن اس کو نکلنا ہے، ان تمام دنوں میں وہ کھائے، وہ پیے، وہ سوئے، وہ عبادت کرے نہ کرے، ہر صورت میں اس کو عبادت گزاروں میں لکھا جاتا ہے. وہ کچھ بھی نہ کرے، وہاں صرف بیٹھا رہے، سوتا رہے، اس کو پھر بھی عبادت گزاروں میں لکھا جائے گا. جی. اور اس کے بعد پھر چوتھی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے نے صرف ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کیا، یہ شرط ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے کوئی کرے، اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے کہیں تو اس نے اعتکاف کیا، یہ معتکف ہے. ایک دن کا اعتکاف اگر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتا ہے.
یعنی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 بڑے گڑھے کھود دیے جاتے ہیں کہ یہ جہنم تک نہیں پہنچ سکتا. اور 3 خندق کتنی بڑی ہوتی ہے؟ 1 خندق ان میں سے ہے زمین اور آسمان کے درمیان، اتنی بڑی خندق ہوتی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی بندہ اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں کہ پھر جہنم کی طرف اس کا گزر بھی نہیں ہو سکتا. ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المعتکف یعتکف الذنوب، یہ جو اعتکاف کرنے والا ہوتا ہے وہ گناہوں سے اعتکاف کرتا ہے، وہ انسان گناہوں کا نامہ اعمال اس کا بند ہو جاتا ہے. وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ مَا كَانَ يَعْمَلُ، اور نیکیاں اس کے لیے وہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں جو وہ اس سے پہلے کیا کرتا تھا. مثال باہر رہ کے وہ صدقہ خیرات کرتا تھا، دوسروں کی ہمدردی کرتا تھا، باقی چیزیں جنازوں میں شرکت کرتا تھا اور چیزیں، تو اب یہ اندر جا کے نہیں کر سکتا، اس کو وہ ثواب خود بخود مل جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اسی طرح سے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ عشر اخیرہ کا اعتکاف کرے گا، 10 دن کا اعتکاف کرے گا، تو اس کو مکمل 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. 2 حج اور بلکہ بعض روایت میں اضافہ ہے کہ مقبول حج اور مقبول عمروں کا ثواب اس کو ملتا ہے. انسان یہاں سے پیسے خرچ کرنے کے بعد حج کرنے یا عمرہ کے لیے جاتا ہے، اللہ بچائے وہاں سے آ جاتا، اس کا حج قبول نہیں ہوتا، لیکن اس کو صرف 10 دن گھر میں یعنی مسجد میں اعتکاف کرنے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ اس کو 2 حج اور 2 مقبول عمرہ کا ثواب ملے گا. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ مسجد کے میخ بن جاتے ہیں، یعنی مسجد ہی میں رہتے ہیں. جیسے اعتکاف کرنے والا وہ مسجد ہی میں رہتا ہے، پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا الملائکۃ جلساؤہم، ملائکہ ان کے ہم نشین بن جاتے ہیں، ان کے ساتھی ملائکہ بن جاتے ہیں. ان غابوا یفقدوہم، اگر اب یہ مسجد سے نکل گئے ملائکہ ان کو تلاش کرتے، بھئی ہمارے ساتھی تھے وہ کہاں چلے گئے. وَإِن مَرِضُوا عَادُوهُمْ، اور اگر یہ بیمار کبھی پڑ جائے، گرم میں چلے جائیں، بیمار پڑ جائیں، تو فرشتے اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ، اور اگر ان کو کبھی ضرورت پڑے تو فرشتے جو ہیں وہ ان کی مدد کرتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو ان کا ہم نشین بناتے ہیں، ان کا ساتھی بناتے ہیں. اب فرشتے جس طرح ہم ایک دوسرے ساتھی کی فکر کرتے ہیں، یہ فرشتے پھر اس کی فکر کرتے ہیں. تو جو بندہ 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کے لیے پھر ان فرشتوں کو اس کا معاون، مددگار اور ان کا ساتھی بنا دیتا ہے. حضرت عطا خراسانی بہت بڑے تابعی ہے، بہت بڑے نیک انسان ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کی مثال اس انسان کی سی ہے جو کسی کے در پہ جا کے کہتا ہے کہ میں تب تک تیرا در نہیں چھوڑوں گا جب تک تو مجھے یہ چیز نہیں دے گا. تو فرماتے ہیں اعتکاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کے در پہ رہتا ہے اور گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ جب تک تو میری مغفرت نہیں کرے گا تب تک میں یہاں سے نہیں نکلوں گا. اب کوئی بندہ اعتکاف کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گمان رکھنا چاہیے کہ اس کو اعتکاف میں داخل ہوتے ہی انشاءاللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تب ہی اس کو اپنے قرب میں بلائیں گے. بہت سارے لوگ دنیا میں نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ہم سے بہت اچھے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں اعتکاف کرنا لیکن نہیں کر پاتے اعتکاف. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں نے ابھی عرض کیا تھا، یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو عطا نہیں فرماتے. اور یہ جو اعتکاف ہے یہ صرف اس امت کا نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی پیغمبر ہوتے تھے، جتنے بھی پچھلے پیغمبر نیک صالح لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جگہ جمع ہو ایک جگہ بیٹھ کے صرف خالص اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، یعنی اعتکاف کیا کرتے تھے. تو اعتکاف کرنے والا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کر رہا ہے اور باقی پیغمبروں کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے اور نیک لوگوں کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے. ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو توفیق دے، زندگی میں ہر سال تو نہیں لیکن زندگی میں زیادہ تر اعتکاف کرنے کی کوشش ہمیں کرنی ہے، اور اللہ توفیق دیں گے تو انشاءاللہ ضرور ہم سے ہوگا. کل پھر وقت سحر پروگرام پہ اسی کے بارے میں بات کریں گے. شاک وسیع موضوع آت پٹ کرو بے کات مفتی عمر صاحب میرے ساتھ ہوں گے. مجھے اجازت دے، میں آپ کا میزبان ہوں وجدان وقت سحر پروگرام کا ہوسٹ. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، کل پھر آپ سے جڑیں گے. دیجیے اجازت، مفتی صاحب دعا فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ، یہ آپ کا ماہ رمضان چل رہا ہے اور رمضان المبارک میں تمام لوگوں کے گناہ معاف فرماتے ہیں. یا اللہ، ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا جس کے تمام گناہ معاف ہوئے. آمین. یا اللہ، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے،
رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، ربا ہمیں بھی اپنی خاص رحمت عنایت فرما۔ آمین ربا برکتوں کا مہینہ ہے، اپنی خاص برکات ہمیں بھی عطا فرما۔ آمین ربا تیرے فضل کا مہینہ ہے، اپنا فضل شامل حال فرما۔ آمین ربا جن لوگوں کے روزے آپ کو پسند ہے، جن لوگوں کی تراویح آپ کو پسند ہے، جن لوگوں کے نفلیں آپ کو پسند ہے، جن کے صدقات آپ کو پسند ہے، ربا انہی لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرما۔ آمین ربا انہی لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرما۔ ربا انہی نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر بھی فرما۔ ربا انہی لوگوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ